السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست امجد گل، اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے۔ آج کی ڈیولپمنٹ میں بات کرتے ہیں جو سب سے بڑی خبر ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر سے اسلام آباد ڈی چوک کی کال دی ہے۔ اگر آپ لوگوں سے تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ شیئر کرنا چاہوں تو اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے 4 اکتوبر کی ایک احتجاج کی کال دی تھی، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کتنی مشکلوں سے شیلنگ کا کے ڈنڈے کا کے اسلام آباد ڈی چوک پہنچ گئے تھے۔ لیکن جیسے کہ وہ بھی آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ایک لیڈرشپ کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ احتجاج جو پاکستان تحریک انصاف کو ایک نتائج چاہیے تھے وہ حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح کے انتظامات انتظامیہ کی جانب سے ہو گئی تھی، اس کی باوجود بھی وہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ڈی چوک پہنچیں گے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ڈی چوک پہنچ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اس حکومت کے اس نظام کے اوسان خطا ہو گئے، اور ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ ایک ایف آئی آر کی بربار کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی تھی، وہ بھی ایسے وقت میں کہ جس وقت پاکستان میں ایک اتنی انتہائی اہم سمٹ ہونا ہے اس سی او کا، تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ایسے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی یقیناً سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس حکومت کو یا اس نظام کے کون سے ایسے فیصلہ ساز ہے یا کون مشورے دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے اگر عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی لگانی بھی ہے تو آپ کو ایسے دنوں میں کیا ضرورت پڑی جس وقت ہمارے ملک میں اسلام آباد میں ایک اتنا بڑا اہم کانفرنس ہونا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی بہن نے آج جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ کسی بھی طرح سے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے، لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جیسے کہ ہمیں امید تھی یا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو ایک امید تھی کہ اس فیصلے کا عمران خان صاحب کے حق میں آنا مشکل ہے، اور پھر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ درخواست مسترد کرتی ہوئی عمران خان صاحب کی ملاقات کی پابندی کو برقرار رکھا اور اس کی بہن کو اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کی جانب سے ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو پھر ہمیں مجبوراً 15 اکتوبر کو ایک انتہائی اہم دن ہے، 14 سے جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ سمٹ بھی شروع ہونا ہے، اور پھر 15 اکتوبر ایک انتہائی اہم دن ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے فالوورز یا کارکنان نے پی ٹی آئی کی جانب سے ایک اعلان کر دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ہم نے ڈی چوک اسلام آباد پہنچنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید آپ لوگوں سے تھوڑا سا ڈیٹیل شیئر کرنا چاہوں گا کہ آئینی ترمیم بھی ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ بھی کام ہو رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی آج ایک اجلاس ہوا ہے، اور بلاول صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہماری جو نمبرز ہیں وہ پورے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ضمیر کی آواز کے جو ووٹ ہے ان کو حاصل کیا جا سکے۔ ضمیر کی آواز جیسے کہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا میں مزید شیئر کرنا چاہوں گا، تو ضمیر کی آواز یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وہ ایم این ایز جو کسی بھی طرح حکومت کے شکنجے میں ہیں یا حکومت ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے فیملیز پہ ان کو طرح طرح کے نقصان دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 4 سے 5 ایسے مینیز ہیں جن کے ڈیرے کو مسمار کر دیا گیا ہے، جن کے کاروباروں کو تباہ کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے عمران خان صاحب کے خلاف اور اس حکومت کی آئینی ترمیم میں مدد کرنی ہے۔ تو یہ ضمیر کی ایک آواز ہے جو کہ سپریم کورٹ آپ سے کچھ دن پہلے یہ راستہ کھولا تھا کہ آپ آئینی ترمیم میں اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف جا سکتے۔ اس وجہ سے بلاول صاحب بھی شاید یہ ضمیر کی آواز بتا رہے ہیں کہ ہم نے مار داڑ کے یا اس کے علاوہ لوگوں کو اغوا کر کے یا لوگوں کے کاروبار تباہ کر کے لوگوں کی فیملیز کو اغوا کر کے ہم نے وہ آئینی ترمیم میں پاکستان تحریک انصاف کے MNS کا ووٹ حاصل کرنا ہے کسی بھی طرح سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انتظار حسین پنجوتا صاحب عمران خان صاحب کے ایک بہت ہی نزدیکی شخصیت تھے، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ انتظار حسین پنجوتا صاحب کی جانب سے جو بھی چیزیں یہاں پہ باہر ہو رہی ہوتی تھی، ہم دیکھ رہے تھے کہ انتظار حسین پنجوتا صاحب کی جانب سے وہی چیزیں عمران خان صاحب کو بتائی جاتی تھی، اور اس کے بدلے عمران خان صاحب جو انتظار حسین پنجوتا صاحب کو بتاتے تھے وہی چیزیں سیم وہ عوام کو بتاتے تھے۔ اس وجہ سے یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف میں کافی حد تک ان چیزوں پہ اختلاف بھی تھا کہ یہ سیم چیزیں کیوں عمران خان صاحب کے پاس پہنچ رہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت
اور اس کو اغوا ہوئے 3 سے 4 دن ہو گئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی ایسا رد عمل نہیں آیا جو کہ ہونا چاہیے تھا. ایک انتہائی افسوسناک بات ہے، ایک ایسا بندہ جو آپ کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا ہے اور جو عمران خان صاحب کا اتنا وفادار بندہ ہے، وہ اس وقت اغوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی کان پہ جو بھی نہیں رنگ رہی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کے ساتھ مزید میں شیئر کرنا چاہوں گا، جو پی ٹی ایم نے ایک جرگہ بلایا تھا، پختون گرینڈ جرگہ، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف اور علی امین گڈبور صاحب کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ان لوگوں نے بڑا طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کیا. اور ہم نے دیکھا اس میں 3-4 بندوں کی شہادت بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جس طرح کے حالات خراب ہونے کی ایک کوشش کی گئی تھی یا کچھ لوگوں کی ایک خواہش تھی کہ کسی طرح بھی سے حالات خراب ہو جائے اور اس جرگے کو متنازع بنایا جائے، اور اس کے آڑ میں جیسے کہ وہ خواہش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کر دیا جائے. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور علی امین گڈبور صاحب کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ان لوگوں نے اس چیز کو مینیج کر دیا اور ان کو ایک 3 دن کا جو ان کا گرینڈ جرگہ تھا ان کی اجازت ان کو دی گئی. اب آنے والے دنوں میں اس کا اثرات کا تو پتہ چلنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو آئینی ترمیم ہے اس کا بھی پتہ چلنا ہے. اور عمران خان صاحب کا جو اس وقت مشکل میں ہیں یا ان کی صحت کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، اس حوالے سے بھی جتنی ڈیٹیل ہوگی وہ بھی ہم آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام.